الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، اسلامی سال کا جو مہینہ ابھی گزر رہا ہے، اس مہینے کا نام جمادی الثانیہ ہے۔ اسے جمادی الاخری بھی کہتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں۔
اور اسلامی تاریخ میں اس مہینے کی 22 تاریخ کو سن 13 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تعلق رکھنے والی شخصیت، کیا تعلق تھا یہ میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس شخصیت کا یوم وفات ہے۔ اب جب بھی سال میں یہ مہینہ آتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، اپنے عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے بھی، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے بھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور پھر ان کے ذکر کے بغیر دیگر گفتگو جو ہے وہ ہوتی رہے لیکن ان کا ذکر خیر نہ ہو۔ اس لیے اہل ایمان اپنی اپنی ترتیب کے مطابق ان ایام میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس سٹیج سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہماری بساط کے مطابق جو ہم سے ہو سکا ہم نے اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی ہے، اور اسی چیز کو ہم اپنی آخرت میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہی عمل انشاءاللہ العزیز مرنے کے بعد قبر میں، میدان محشر میں رب کے حضور ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آئندہ 1-2 جمعوں میں حسب ترتیب ہم اس مقدس شخصیت کا تعارف اور اس کے تذکرے اپنے سامعین کے سامنے بیان کریں۔ اب یہ کون شخصیت ہے؟ یہ ہیں جی جناب حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب جب میں نے یہ نام لیا تو یقیناً آپ کو یہ نام تھوڑا سا نیا لگا ہوگا کہ یہ کون ہے، عبداللہ بن عثمان کون ہے؟ یہ کسی غیر معروف صحابی کا ذکر خیر ہے، لیکن جب ان کی کنیت، جب ان کے دیگر القاب اور الفاظ سامنے آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی صحابہ کی جماعت میں جو سب سے برتر ہے، جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو سب سے مقدم ہے، جو سب کا امام اور پیشوا ہے، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کا مقتدا اور رہنما ہے، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ہے، عبداللہ بن عثمان۔ لیکن اس شخصیت نے پیغمبر کی تصدیق کرنے کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ چشم فلک بھی ان کارناموں پہ ناز کرتا ہے۔ اب یہی وجہ ہے
کہ نام جو ہے وہ عام لوگوں کے ذہن میں نہ ہو، لیکن ابو بکر صدیق کی صداقت جو سب کے ذہنوں میں ہے۔ دنیا جہان میں جب بھی جہاں کہیں بھی لفظ صدیق بولا جائے گا تو ابو بکر فی الفور جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور جہاں کہیں بھی صداقت پائی جائے گی تو یقیناً وہاں پر سیدنا ابو بکر کا ذکر خیر وہ بھی لازم ساتھ شامل ہوگا۔ اب یہ کون شخصیت ہیں؟ تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق حاصل ہے۔ اب اگر کسی شخصیت کی کوئی اور تعریف نہ بھی ہو، کوئی پہچان نہ ہو، کوئی کارنامہ بھی نہ ہو، کوئی فضیلت بھی نہ ہو، ایمانداری کے ساتھ بتلائیے کہ اگر یہی بات ہو اس کے اندر کہ اسے رسول اللہ سے نسبت ہے، کوئی رشتہ داری ہے یا تعلق ہے، اب اس کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر کائنات میں فضیلت کون سی ہوگی؟ اور ابو بکر وہ پیغمبر کے سسر بھی ہیں، ابو بکر پیغمبر کے جان نشین بھی ہیں، ابو بکر وصی رسول بھی ہے، ابو بکر پیغمبر کے مصلی کا وارث بھی ہے، سیدنا ابو بکر پیغمبر کی جلوت اور خلوت کا ساتھی بھی ہے، ابو بکر صدیق پیغمبر کا پہلا خلیفہ بھی ہے، ابو بکر خلیفہ بلا فصل بھی ہے، ابو بکر سیدہ عائشہ کے والد محترم بھی ہیں، اور سیدنا ابو بکر وہ ہیں کہ جو ہر لمحے پیغمبر کے ساتھ تھے اور آج بھی روضہ عطر میں وہ پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ایک نسبت یا ایک رشتہ اور ایک تعلق نہیں، بلکہ محدثین کرام نے ان احادیث کو بھی لکھا ہے کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جس مٹی سے اپنے نبی کا خمیر لیا تھا، سیدنا صدیق اکبر کی تخلیق کے لیے اللہ نے وہی مٹی لی ہے۔ جب آپ کی عادات، جب آپ کے اخلاق، جب آپ کے افعال، جب آپ کے اعمال، جب آپ کا مزاج، جب آپ کی پسند و ناپسند اس کا موازنہ کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر سیدنا علی بھی کیا اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، شکل و شبات میں، اپنی سوچ اور فکر میں، پسند اور ناپسند میں رسول اللہ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو۔ اگر سب سے کوئی زیادہ مشابہ ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور یہ کب کہا تھا؟ کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی تھی، آپ کی وفات ہو گئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، اب سیدنا علی تشریف لائے، آپ کی چرپائی کے قریب کھڑے ہوئے، کچھ جملے کہے، ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا وَكَانَ أَشْبَهَهُمْ لِرَسُولِ اللَّهِ خَلْقًا وَسَمْتًا وَهَدْيًا وَفَضْلًا، اخلاق میں، کردار میں، ہدایت میں، رہنمائی میں، پسند میں، ناپسند میں، عمل میں، سوچ میں، شکل میں، شبات میں، کردار میں، اگر کائنات میں کوئی پیغمبر جیسا ہے تو ابو بکر آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے۔
اب جب اس پہ نظر گئی نا مفسرین کی، محدثین کی، اکابرین امت کی، تو پھر وہ اس تلاش میں لگ گئے، اس بات کو ڈھونڈنے لگے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے ابو بکر اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں کو آمنے سامنے لایا جائے تو پھر علی المرتضیٰ بھی کہتے ہیں کان اشباہہم، بالکل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ پھر مفسرین بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر جمال مصطفیٰ کا عکس کامل ہے، اور اسی لیے ایک محاورہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، کیا؟ یک جان دو قالب۔ اب یہاں پر آپ کو قالب دو نظر آئیں گے، ایک قالب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قالب، دوسرا قالب آپ کو نظر آئے گا ابو بکر صدیق کا قالب۔ اب قالب دو ہیں لیکن دونوں آپس میں یکجاں ہیں، اور کتنے یکجاں ہیں کہ جس نے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا نہیں، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر بھول میں پڑ جاتا ہے کہ ان میں سے اللہ کے نبی کون سے ہیں، ابو بکر کون سا ہے۔ یہ تو ہو گئی شکل و شبہات۔ اور اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ایک جملہ کہہ کر ساری بات ہی ختم کر دی۔ کیا کہا تھا؟ ایھا الناس واللہ ان ابا بکر لم یسونی قط۔ دنیا کے لوگوں سن لو، کائنات میں تنہا وہ ابو بکر ایسا ہے کہ جس نے آج تک کوئی کام پیغمبر کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں کیا۔ جو رسول اللہ کی پسند ہے وہ اس کی پسند ہے، جو رسول اللہ کو ناپسند ہے وہ اس کو بھی ناپسند ہے۔ اللہ نے جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا مزاج، جس کا رنگ ڈنگ، جس کی اعمال بالکل اپنے نبی کے مشابہ بنا دیے ہیں، کائنات میں وہ لوگوں ابو بکر صدیق ہے۔ اب یہ وہ والی مشابہت تھی۔ اب اس کی مثالیں بھی بڑی ہیں، میں نے کئی بار ذکر بھی کی ہیں۔ اب کیا مثالیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، غار حرا سے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو واپس تشریف لائے، اور کیفیت یہ تھی، بخاری شریف جلد اول میں ہے، کانا مردجفن، پریشان، پہلی وحی کے اثر سے اللہ کے نبی پریشان ہیں، اور آپ جو ہے وہ سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ سے فرماتے ہیں زملونی خشیت حلا نفسی، عائشہ مجھ پہ کمبل اڑا دو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں اس وحی کے بوجھ سے دب کر کہیں مر ہی نہ جاؤں، میری جان نکلنے کا مجھے خطرہ اور ڈر ہے، خشیت حلا نفسی۔ اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے 5 جملے کہتی ہے، 5 جملے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی نہیں، اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں فرمائیں گے۔ تسلی دیتی ہے نا، اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، 1، وتحمل القلب، 2، تقر الضعیف، 3، تکسب المعدوم، 4، وتعین علی نوائب الحق، 5۔ یہ 5 ہیں، اور ان کے الفاظ، ان کی ترتیب، یہ جملہ
بالکل یہی ترتیب ہے. سیدہ خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتقر الضیف، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. تکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ ان کی مدد کرتے ہیں. وتہین علی نوائب الحق، جب لوگوں پہ پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ غم گسار بن کے کھڑے ہوتے ہیں. میرے نبی اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کریں گے. اب یہ 5 صفات کس کی گنی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر. اب یہی بخاری شریف ہے، دوسری جلد میں پہنچ جائیے. زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، مکہ میں مصائب سے پالا پڑا، قربانیاں دی، ہجرت کا وقت ابھی قریب ہے. اللہ کے نبی نے ہجرت نہیں فرمائی. صحابہ کرام ہجرت کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک دو حبشہ کی طرف، پھر وہاں سے واپس آ کے مدینہ کی طرف. حالات بڑے خراب ہیں. ابو بکر صدیق آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دو، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤں. اور یاد رکھیے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب مدینے والی ہجرت کی بات کی تھی نا، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے مدینے جاؤں، یہ ہجرت بعد والی تھی. حبشہ والی ہجرت سے بہت پہلے والی تھی. اب حبشہ والی ہجرت میں اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی، لیکن مدینہ والی ہجرت میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ لا تاجل ان اللہ ان یجعل لک صاحبا، ابو بکر جلدی نہ کر، اللہ ہجرت کے سفر میں تجھے ایسا رفیق سفر عطا کرے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کی مثالیں پیش کیا کریں گے. تجھے پتا ہے کہ مدینے والی ہجرت میں تجھے کیا ملنا ہے؟ اس کا ذکر انشاءاللہ میں آگے چل کے کرتا ہوں. لیکن جہاں تک بات ہے حبشہ والی ہجرت کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ. لیکن ابو بکر گئے نہیں ہے. اب کیوں نہیں گئے جی؟ اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا بھی تھا، اللہ کے نبی نے اجازت بھی دے دی تھی، تو پھر ابو بکر گیا کیوں نہیں؟ اب یہ مسئلہ بخاری شریف کی جلد 2 آپ کو بتائے گی. اب وہاں پہ کیا ہوا؟ ابو بکر اپنی چادر کندھے پہ ڈالے اپنے گھر سے نکل کھڑے ہوئے. کیوں؟ حبشہ کی طرف جا رہا ہوں. ابھی مدینہ کی گلیوں سے باہر نکلے ہی تھے نا، ایک کافر مل گیا، غیر مسلم، ابن دغنا اس کا نام ہے، وہ آپ کو مل گیا. روک لیا، خیر خیریت کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بات چیت ہوئی تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ یہاں پر رہنا اب مشکل ہو گیا ہے، اب میں بھی ہجرت کر کے مدینہ کو چھوڑ کے حبشہ کی طرف جا رہا ہوں. اب اس نے روک لیا اور اس نے کیا کہا تھا؟ مثلو کا لا یخرج یا ابا بکر، ابو بکر میں نے تیرے پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھا، ابو بکر میں نے تیرے ساتھ مل کر تمہارے دین کو قبول نہیں کیا. لیکن جہاں تک بات ہے انسانیت کی، جہاں تک بات ہے اخلاق کی، جہاں تک بات ہے صداقت کی، جہاں تک بات ہے امانت کی، تو مدینے کے شہر میں ابو بکر تیرے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. مثلوں کا لا یخرج، وہ شہر نہیں رہتا کہ جس شہر میں ابو بکر نہ ہو. وہ شہر نہیں رہتا کہ جس شہر کا مکین ابو بکر نہ ہو. میں نہیں جانے دوں گا تیرے جیسا آدمی مدینہ چھوڑ کے چلا جائے. مجھ سے جو کچھ ہو سکا
کوئی ضمانت دینی پڑی، تجھے پناہ دینی پڑی، تجھے امان دینی پڑی، جو کچھ ہوا میں کروں گا، لیکن تیرے جیسے آدمی کو نہیں جانے دوں گا۔ اور یہ کہہ کر پھر ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھ کر ایک اور بات کہتا ہے، اگلی بات کہتا ہے۔ اب یہ اگلی بات ذکر کرنے کے لیے دونوں حدیثیں میں نے ذکر کی ہے۔ اب اگلی بات کیا کہی؟ کمال ہی کر دی اس آدمی نے۔ آج کا میڈیا کا دور بھی نہیں تھا اور وہ پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں تھا۔ کسی کتاب میں اس نے لکھا ہوا پڑھا ہو سیدہ خدیجہ یوں کہتی تھی، پھر اس نے اس حدیث کو یاد کر لیا ہو، وہی جملے جان بوجھ کر کسی مقصد کے لیے یہاں بتانا چاہتا ہو، نہیں۔ ایک ان پڑھ آدمی بے ساختہ ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہے، اور کہتا کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف وتکسب المعدوم وتہین علی نوائب الحق۔ کتنی باتیں کہی ہیں؟ 5 باتیں۔ کتنی باتیں کہی؟ 5 باتیں۔ ان 5 باتوں کی ترتیب بھی نہیں بدلی، ان 5 جملوں کے الفاظ بھی نہیں بدلے، بالکل وہی الفاظ کہ جو آج سے کئی سال پہلے گھر کی تنہائی میں سیدہ خدیجہ نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر کہے تھے، آج مدینہ کی گلی میں کھڑے ہو کر وہ کافر ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے۔ اس لیے تمام محدثین اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ابو بکر پیغمبر کے جمال کا عکس کامل ہے، اور اسی کو کہتے ہیں یکجان دو قالب۔ ابو بکر و عمر یکجان دو قالب۔ اب ایک مثال یہ ہے جی، ایک مثال یہ ہے، اور ایک مثال قرآن پاک کی آپ دیکھ لیں۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ میرے نبی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ اللہ نے اپنے نبی کے لیے۔ کہاں پر؟ سورہ ضحیٰ میں۔ مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا، تانے دیے، وہی بند ہو گئی، اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے، اللہ خفا ہو گیا ہے۔ بس یہی کچھ تھا، جو وہی آنی تھی آ گئی، اب تو اس کا خدا سے بات ہی نہیں کرتا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے، کئی دن تک وہی بند ہے، اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کو بھیجا۔ اللہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے چاش کے وقت کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے کہ جب وہ چھا جاتی ہے، مجھے صبح کی وقت ہے قسم ہے کہ جب اس میں سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا معنی مفسرین نے پھر ایک اور بھی کیا ہے، کیا؟ وَالضُّحَىٰ، میرے پیغمبر مجھے تیرے چہرہ انور کی قسم، جب یہ سامنے آتا ہے نا تو یوں لگتا ہے جیسے اندھیری رات سے اللہ نے صبح کو طلوع کر دیا ہو، اور تیری زلفوں کی قسم، جب وہ چھاتی ہیں تو تنہا کالی رات بن جاتی ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ میں تو اس سے خفا نہیں ہوا ہوں، مار ودہ کا ربوں کا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، وہ ماں کا لا، نہ تیرا رب تو اس سے خفا ہوا ہے، اور میں آج تیرے لیے اعلان کرتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جہاں تک بات ہے چھوڑنے کی، تو یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے، تیری زندگی کا ہر لمحہ پہلے لمحے سے افضل، بہتر، برتر اور اعلیٰ ہوگا، میں تجھے ترقیوں پر اوپر پہنچاتا ہی رہوں گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ کس کے لیے فرمایا تھا؟ اپنے نبی کے لیے۔ کیا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر کے چھوڑے گا۔ یہ جملہ تھا جی۔ اور پھر ایک وقت آیا، کچھ لوگوں نے تانا دیا، ابو بکر غلام آزاد کرتا ہے، بڑے غلام آزاد کر رہا ہے بھائی،
کمزور قسم کے لوگوں کو خرید کر، بوڑھے لوگ، کمزور، ناتواں، بے سہارا، بے بس، بے کس، جو کسی کام کے نہیں، بس خریدتا ہے اور آزاد کر دیتا ہے۔ بھائی کوئی طاقتور ہوتے، جوان ہوتے، اس کے کام آتے نا، اپنی افرادی قوت بڑھائے، کل اس کے کام آئیں گے۔ اب جو لوگوں نے یہ جملہ کہا، اللہ نے اپنے نبی کے پاس جبریل کو بھیج کر اس جملے کا جواب دیا ہے۔ اب جواب کیا دیا؟ وہی جس طرح اللہ نے اپنے نبی کی صفائی کے لیے جواب دیے نا، تو یہاں ابو بکر کی صفائی کے لیے رب جواب دیتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس امت کا سب سے بڑا متقی اتقا کون؟ ابو بکر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اپنا مال اس وجہ سے خرچ کرتا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِعْمَةٍ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِّن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی انسان سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ مخلص ہے، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ اور پھر میں رب اعلان کرتا ہوں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، میں اسے اتنا عطا کروں گا کہ اسے راضی کر کے چھوڑوں گا۔ اب اپنے نبی کے لیے کیا فرمایا تھا؟ میں اسے اتنا عطا کروں گا کہ میں اسے تجھے راضی کر دوں گا۔ اب چونکہ رسول اللہ سے خطاب براہ راست ہے اور ابو بکر صدیق سے خطاب بواسطہ رسالت ہے، بس اتنا فرق کیا ہے رب نے۔ جب نبی کی باری آئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تجھے خوش کر کے چھوڑوں گا۔ اور جب ابو بکر کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ ابو بکر کو میرے نبی بتا دو میں اسے اتنا عطا کروں گا کہ میں مجھے خوش کر کے چھوڑوں گا۔ اب یہ کیا ہے؟ ابو بکر جمال نبوت کا عکس کامل ہے۔ اور یہ سارا کیوں ہوا؟ تو میں نے کہا کہ جب مفسرین نے اس کی تلاش کی نا تو پیچھے جا کے ایک نقطہ نکلا کہ اللہ نے ابو بکر کو بنایا ہی پیغمبر کی ماہیت کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ نے ایک کام یہ کیا کہ جب ان کی تخلیق کا ارادہ ہوا تو رب نے جس جگہ سے اپنے نبی کے مقدس وجود کے لیے خمیر لیا تھا اسی جگہ سے ابو بکر کے وجود کے لیے بھی رب نے مٹی لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا وفی سرتہ من تربتہ التي خلق منها حتى يدفن فيها وانا وابی بکر وعمر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفيها ندفن۔ اللہ نے یہ ساری عظمتیں، یہ سعادتیں، یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ یہ شخصیت کے مقدر میں کیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انشاءاللہ آئندہ ایک دو جمعہ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔